جی السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ذوالفقار علی خرم اپنے چینل نالج پرو کے ساتھ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ خوش باش ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کریم آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آج ہم کچھ بات کرنے والے ہیں پروفیشنل کریئر کے حوالے سے اور اسٹوڈنٹس کی لرننگ اور ان کے گریڈز، اس حوالے سے ایک جنرل ڈسکشن ہے۔ اچھا، اس کا نا آپ کے ایک تو جو بات ہے نا بیسکس، کہ جی بندے کو ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیے، آنیسٹ ہونا چاہیے، اپنا جو بھی پروفیشن ہے، جو ہز پروفیشن شوڈ بی ہز اور ہر پیشن، اس کا پیشن ہونا چاہیے، اس کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے۔ یہ باتیں بڑی اچھی ہیں، بڑی امپورٹنٹ بھی ہیں، اسٹوڈنٹ لیول پہ بھی، پروفیشنل لیول پہ بھی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اکیلا زندگی میں نہیں رہ رہا، وہ مختلف انسانوں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب انسان کی یہ نیچر ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے سے کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے، کمپیریزن کرتا ہے، یعنی تقابل کہہ لیں کہ مقابلہ کرتا ہے، بھائی وہ آگے جا رہا ہے، میں پیچھے جا رہا ہوں، یا میں پیچھے ہوں اپنے پروگریس میں، میں آگے ہوں، کمپیریزن ریگارڈنگ اسٹیٹس، ریلیجن، منی، بیوٹی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ یہ ایک ہیومن نیچر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کافی حد تک لوگ اپنے آپ کا کمپیریزن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ جیسے کہ آپ نے وہ مثال سنی ہوگی، نہیں سنی تو ابھی سن لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ ایک بچہ چھوٹا تھا، بچے کی عمر روایت کے مطابق قریباً کوئی 2.5 سے 3 سال تھی۔ اب وہ بھاگ کے جا رہا ہے کہیں پر کنویں کی طرف۔ اب ماں اس کے پیچھے بھاگی اس کو بچانے کے لیے۔ اب وہ بچہ وہاں پہ رک گیا، وہ سٹے کر گیا۔ اب ماں بھی اس کو، اب ماں رکی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے۔ اب ماں اٹھے تو بچہ بھی اٹھ جائے، ماں بیٹھے تو بچہ بھی بیٹھ جائے، ماں چلے تو بچہ بھی چلے کنویں کی طرف۔ ایک عجیب و غریب قسم کی سچویشن بن گئی۔ اب وہ پریشان بھی ہے، بچے کو بچانا بھی ہے۔ اب اس خاتون نے سگنلز کے ذریعے دائیں بائیں کسی کو میسج کیا کہ جی آپ جو خلیفہ وقت ہیں موجودہ، امام علی اس وقت تھے، ان کو میسج بھجوایا کہ یہ معاملہ ہے۔ وہ بیچاری بیٹھی رہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کی عمر کے ہی چند بچوں کو وہاں پہ لے جایا جائے اور وہ اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے۔ اس پہ عمل درآمد ہوا۔ کچھ بچوں کو وہاں پہ لے جایا گیا، اس کی عمر کے 2-3 بچوں کو، بچیوں کو اس کی ایج کے۔ وہاں پہ جب 2.5 سے 3 سال کے بچے گئے، اس نے بچوں کو دیکھا تو وہ فوراً ان کی طرف بھاگا۔ یہ بھی ایک ہیومن نیچر ہے کہ انسان اپنی ایج کے، جب وہ بھاگا تو بچ گیا، ماں بھی خوش، بچے کی زندگی بھی بچ گئی۔ تو یہ صرف بچوں پہ اپلائی نہیں ہوتا، یہ زندگی کے ہر شعبہ میں، ہر ایج میں، ہر معاملہ میں اپلائی ہوتا ہے۔ جیسے کہ سپوز کر لیں کہ آپ 16 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں، اور بعد میں اگر آپ کوالیفیکیشن کمپلیٹ کر چکے ہیں، آپ 25 سال کے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو اپنی ایج کے لوگوں سے کمپیئر کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ 40 سال کے ہیں، پروفیشنل ہیں، آپ امیر ہیں یا غریب ہیں، واٹ ایور دا میٹر، آپ تقابل ضرور کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس تقابل سے انسان کی پروگریس کا عمل شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب 2 طرح کے ایٹیٹیوڈ لوگوں کے ہوتے ہیں جی، اس کو جی آپ اچھے حالات ملے، یا اس کے پیرنٹس اچھے تھے، اس کو فلاں نے سپورٹ کر دیا، اس کو جناب رشتہ داروں نے سپورٹ کیا، بھائیوں نے کیا، فرینڈز نے کیا، واٹ ایور۔ تو یہ جو ہے نا، یہ باتیں تھوڑی فرسٹریشن والی ہیں، حقیقت میں مبنی بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ کے ساتھ ویسے حالات نہیں آئے تو کیا کریں، اب حالات کا رونا پٹتے رہیں گے اور زندگی میں کئی سال ضائع کر دیں گے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو موٹیویٹڈ لوگوں میں
اپنا وقت سپینڈ کریں. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ ایک مثال ہے کوئلے کی. اگر بجھے ہوئے کوئلے کو انگیٹھی میں ڈال دیا جائے تو وہ باقی کوئلوں کے ساتھ مل کے وہ بھی جلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, سلگنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر پہلے سے سلگے ہوئے کوئلے کو نکال کے باہر رکھ دیا جائے علیحدہ, تو کیا ہوگا؟ وہ کچھ عرصے میں بجھ جائے گا. اسی لیے آپ کوشش یہ کیا کریں کہ کامیاب لوگوں میں, جن کو آپ اپنے پروفیشن کے مطابق سمجھتے ہیں, جدھر بھی آپ نے جانا ہے ان میں بیٹھا کریں, رہا کریں. اچھا, اس میں نا ایک تھوڑی سی کنفیوژن بھی لوگ کرتے ہیں کہ جی میرا پروفیشن یہ ہے, آپ کا یہ ہے. بھائی بعض دفعہ کوئی انسان ملٹی ٹیلنٹڈ بھی ہوتا ہے. ایک بندہ جو ہے وہ سپوز اچھا ٹیچر ہے, اس کی کنونسنگ پاور اچھی ہے, وہ اسٹوڈنٹ کو کنونس کرتا ہے, ایک بات سمجھاتا ہے, ان کے ذہن میں ڈال دیتا ہے, یہاں تک کہ وہ اس کے فین بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کمال کر دیا میم آپ نے, سر آپ نے کمال کر دیا, یہ بات تو ہمیں کبھی سمجھ ہی نہیں آنی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اس کی کنونسنگ پاور اچھی ہے. وہ کوئی مارکیٹنگ کا کام بھی کر سکتا ہے پارٹ ٹائم میں, یا جب کبھی اگر جیسے کہ خدا نخواستہ مسائل ہوئے تھے پہلے کووڈ کے, تو ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ اپنی پرسنالٹی کو تھوڑا فائنڈ آؤٹ کریں, اس پہ عمل کریں. لیکن عمل آپ اکیلے نہیں کر سکتے جی, اکیلے مشکل ہے. جب آپ, جیسے وہ بچے کی مثال پہلے دی تھی, جب آپ اپنے جیسے کچھ لوگوں حلقہ احباب میں رہیں گے, ان سے مشاورت میں رہیں گے, تو آپ کو کچھ موٹیویشن ملتا رہے گا. چونکہ ہیومن بینگز ہے نا جی, دل میں کسی کے اچھائی ہے, کسی کے زیادہ اچھائی ہے, وہ ایک میگنیٹک سسٹم ہوتا ہے. جو میگنیٹک سسٹم ہے وہ آپ کو پاور دیتا ہے. اچھا, آج کل ایک اور بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے, میں نے دیکھا ہے, ہوم سکولنگ کا بڑا ٹرینڈ ہے جی. گھر میں آ کے سکولنگ بن گئی ہے, گھر میں بچوں کو پڑھا دیں, ٹیچر آ رہے ہیں یا ٹیوٹرز ہیں یا واٹ ایور دا میٹر. تو اس میں بچے اگر بہن بھائی آپس میں پڑھ رہے ہیں, اچھی بات ہے, پروگریس کر رہے ہیں, لیکن وہ دوسرے بچوں کے ساتھ ان کی کلیبریشن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں سبلنگ رائیولری کا بھی ایشو ہو جاتا ہے. سبلنگ رائیولری کہتے ہیں کہ بہن بھائی یا بھائی بھائی آپس میں بعض دفعہ ایک دوسرے کو اتنا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور وہ چونکہ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتے ہیں, تقریباً سوتے میں بھی جاگتے میں بھی ہر وقت, تو وہ تھوڑا سا اتنا ایک اسٹرانگ بانڈنگ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. جب وہ دوسرے بچوں کے ساتھ پڑھیں گے, کچھ اور بچے دوسرے ایڈ کر لیں, کسی کو بلا لیں, کسی کا بھلا کر دیں, کسی کو فری میں ہی پڑھا دیں ساتھ میں کہ چلو آ جائیں, وہ ان بچوں کے لیے ایک ذریعہ انٹرٹینمنٹ ہوں گے. وہ ان سے کھل کے دل کی بات کریں گے, گپ شپ لگائیں گے, اور جب وہ کھل کے ہنسیں گے ہاں 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 ہاں, تو مائنڈ ان کا ریلیکس ہوگا. جو وینس ہیں نا جی, جو وینس کھچی ہوئی ہیں, اس میں پیرنٹس کا پریشر ہے بچوں پہ, ٹیچر کا پریشر ہے, اور بعض دفعہ اسٹڈی کا خواہی پریشر ہے. مطلب اتنی مشکل نہیں ہے, ان کو آتا بھی ہے, ان بچوں کو سمجھ بھی آتی ہے, ایسے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ. لیکن وہ چونکہ ان کے ذہن میں آزادی نہیں ہے. وہ آزادی کیسے آئے گی؟ جب وہ اپنی ایج کے بچوں کے ساتھ, بچیاں جو ہیں اپنی ایج کی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھیں گی, گپ شپ لگائیں گی, اور وہ کھل ڈل کے ہنسیں گے. ان کی اخلاقیات تو خیال رکھنا ٹیچرز کا کام ہے, پیرنٹس کا کام ہے کہ وہ مورل ویلیوز کو دیکھیں, اسٹرکٹلی دیکھیں. بچے کی پرسنالٹی اور اس کی گرومنگ کے لیے یہ بہت ضروری ہے, انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنی ایج کے بچوں کے ساتھ کھیلے, پڑھے, ٹائم سپینڈ کرے. ٹھیک ہے. تو اس چیز پہ بھی عمل پیرا ہوا جائے. ٹھیک ہے جی. ویڈیو اچھی لگے تو آپ لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے امید کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی کا فائدہ انشاءاللہ ضرور ہوگا. تھینک یو ویری مچ اینڈ کیپ ان ٹچ.